بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر قرآن پاک نازل فرمایا اور ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت، شفا، رحمت اور ہدایت رکھی تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان صراط مستقیم پر آ جائیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع استغفار کے بارے میں ہے۔ بندے سے جانے انجانے میں جو بھول سے اگر کچھ کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہو جائیں تو پھر ہم اللہ سے کس طرح سے توبہ کریں کہ وہ ہم کو معاف کر دے اور بخش دے۔ میں استغفار کرنے کے آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ ان پر عمل کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ خود اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، اور اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے دربار میں آئے جس سے ساری زمین بھر جائے پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ مجھے پیدا کرنے والا بڑا ہی غفور رحیم ہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ بندے کی توبہ پر کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور ویڈیو میں مصیبت سے نجات کا عمل بھی بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں استغفار کرنے کا ایک ایسا معجزہ بھی بتاؤں گا جسے آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ اور اب میں آپ کو ویڈیو میں وہ قرآنی آیتیں بتاتا ہوں جن کو پڑھ کر اور یاد کر کے آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والے شخص کے لیے جو انعامات رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ دعائیں یہ ہیں جنہیں پڑھ کر اور یاد کر کے آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ تحریم میں توبہ کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اور ہمیں معاف فرمائیے اور ہماری بخشش فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے رب اور کارساز ہیں، لہٰذا کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ توبہ پر اللہ رب العزت کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور گناہ گار بندوں کی توبہ پر کس قدر خوش ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس حدیث نبوی سے ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو سفر پر جا رہا ہو اور سامان سفر اونٹ پر لدا ہوا ہوتا ہے اور راستے میں سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اسے تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے، اسی دوران اس کا اونٹ کہیں چلا جاتا ہے، وہ شب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، کہیں اسے اونٹ دکھائی نہیں دیتا، پریشان ہو جاتا ہے، کہیں دور دور تک کھانے پینے کا کوئی سامان اور رہائش کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، پریشان اور زندگی سے مایوس ہو کر اپنی جگہ آ کر موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے
ہے کہ اونٹ سامان سمیت وہیں آ کر کھڑا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اونٹ کے ملنے پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر کے کفارہ کر دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ توبہ استغفار کے ثمرات۔ توبہ استغفار صرف گناہوں سے معافی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس سے بے شمار دینی، دنیاوی، مادی، روحانی فائدے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ انت ولینا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ: آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے استغفار کی تلقین اور اس کے ثمرات بیان فرمائے۔ انہیں قرآن مجید نے یوں ذکر فرمایا، بس میں نے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑے بخشنے والے ہیں اور کثرت سے تم پر بارش بھیجیں گے اور تمہیں خوب مال اور دولت میں ترقی دیں گے اور تمہیں پے در پہ باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیں گے اور دکھ سے نجات دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اب میں ان بہنوں کے لیے جو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ان دعاؤں کے ذریعے بار بار اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہیں، وہ مختصر سی دعائیں جسے خود اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، وہ دعا یہ ہے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے، آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا اکثر چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ اللہ پاک خود سکھا رہے ہیں کہ ان الفاظ سے معافی مانگیں اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا بھی ورد رکھیے اور حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ اور اب میں آپ کو پریشانی اور مصیبت سے نجات کا عمل بتاتا ہوں جسے گھر کا کوئی بھی فرد بآسانی کر سکتا ہے۔ وہ وظیفہ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، جو شخص صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے باوضو ہو کر اول و آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر 10 مرتبہ اللہ پاک کا پیارا نام یا رزاقو پڑھیں اور گھر کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں۔ یہ عمل گھر کے دائیں کونے سے شروع کریں اور اپنا چہرہ قبلہ رخ رکھیے۔ یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک آپ کے گھر کی حالت بہتر نہ ہو جائیں۔ اس وظیفے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں کبھی بھی مفلسی نہیں آئے گی اور اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور ویڈیو کے آخر میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی حجویری کے حالات میں مذکور ہے کہ رائے راجو جس نے اسلام قبول کیا، اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزر رہی تھی، اس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، چونکہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجو کو دینا پڑتا ہے، اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آنے لگتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور جانوروں پر
پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا، آپ نے اس سے دودھ میں تھوڑا سا پیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں نے اس قدر دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ خبر آنن فانن قریب و جوار کے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ اس کے مٹکے میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے، اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دودھ دھوا تو بے حساب دودھ انہوں نے دیا۔ ان کی کرامت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس لوگ جوگ در جوگ آنے لگے۔ رائے راجو کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں جو کمالات دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ کیونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں، وہ مجاہدہ بھی زندگی میں گزری تھی، اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے۔ جب حق کے سامنے باطل کی نہ چلی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور توبہ کی۔